الحق مر ولو كان درا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ میں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر پاک پر رونق افروز مقدس علماء اہل سنت مجمع پاک میں بیٹھے ہوئے خوش عقیدہ سنی جنتی بریلوی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدى الافلاک والارضین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ غوث العظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی ہست دارے میں تمنا شہ جیلا مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب بالا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم، دم دے شیخ مصطفیٰ رضا خان قطب عالم می صنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم، دم دے شیخ حشمت علی خان قطب عالم می صنم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، سراپا خیر و برکت، تاجدار اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدی سندی آقائی مولائی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہی بہترین انداز میں نغمہ سرا ہوتے ہیں، اور عاشق نے کیا ہی عمدہ انداز میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کہتے ہیں اے غوث اعظم، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ۔ لفظ واہ پر آپ دھیان دیں، یہ لفظ واہ کا جملہ آدمی کب استعمال کرتا ہے؟ لفظ واہ کا جملہ انسان کب استعمال کرتا ہے؟ جب کسی چیز کی تعریف و توصیف میں وہ حد سے گزر جائے، تعریف و توصیف سے قاصر ہو جائے، اسے کوئی چیز بہت ہی زیادہ بھا جائے، بہت ہی زیادہ پسند آ جائے، بہت زیادہ آنے دیجیے قریب۔ راستہ دے دیجیے اور حضرت کو قریب آنے دیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار گلزار ملت، آمد سرکار گلزار ملت، اولاد غوث اعظم، نباس رسول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے بیچ میں راستہ چھوڑ دیں اور حضرت کو منبر نور تک آنے دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث البرا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار گلزار ملت، آمد سرکار گلزار ملت، اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم، آمد سرکار گلزار ملت، نعرے تکبیر۔ السلام علیکم۔ اوپر بیٹھ جاؤں۔ آپ تمامی حضرات اپنی جگہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں، سرکار کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ مصافحہ بعد میں کیجیے گا اور حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں۔
میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں بہت جلد سے جلد بیٹھ جائیے، حضرت کی آمد ہو چکی ہے اور حضرت آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے۔ آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ فخر الدین حشمتی صاحب قبلہ کی تقریر سماعت کریں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اراکین سے کہ وہ جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، اراکین پہلی فرصت میں بیٹھ جائیں۔ دیکھیں ابھی کسی کو اٹھانے بٹھانے کی ضرورت ہے نہیں، ذمہ داران جہاں بھی ہیں یا تو کنارے کھڑے رہیں خاموشی کے ساتھ، حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں، افراتفری بالکل مت مچائیں۔ آپ وقت کی بڑی قلت ہے، مختصر سا وقت مجھے دیا گیا ہے، تھوڑے سے وقت میں اپنے دلی جذبات کو آپ کے درمیان رکھنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ کرم میں دعا ہے ان کلمات خیر پر آل رسول کے صدقے توسل ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میں اپنا مزاج تھوڑا بدل رہا ہوں اور فوری طور پر میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اسے یہیں آپ رہنے دیں، آگے سماعت کریں۔ ایک موقع پر میرے امام نے فرمایا ہے، اس کی تضمین عاشق نے یوں کی ہے کہ لاریب تبسم و تکلم ہے چلن پھول، ہاں شیری مقالی کا ہے ہر ایک سخن پھول، جس پھول کی خوشبو سے ہے ہر ایک چمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول دہن پھول دقن پھول۔ اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہوئی ہے گلزار ملت۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے کیا میری بات؟ نظر ادھر رکھیں اور دل جو ہے آپ میری طرف مائل رکھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں اسے آپ سماعت کریں۔ ایک ایک جملہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مقبول بارگاہ ہو جائے گا سرکار کے صدقے میں۔ آگے کہتے ہیں ایک روز نہ ایک ہفتہ نہ ایک سال مہینہ، تا حشر رہے سلسلہ یہ سینہ بسینہ، تا حشر رہے سلسلہ یہ سینہ بسینہ، مہکے گا بدن عطر سے بڑھ کر کے دفینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجبور ہوں لاچار ہوں کچھ بس نہیں چلتا، ہوں دور مدینے سے پڑا ہاتھ ہوں ملتا، ہوں دور مدینے سے پڑا ہاتھ ہوں ملتا، ہم درد ہو ہمدم کوئی ساتھی نہیں ملتا، مولا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہے مہن پھول۔ اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مل جائے اگر خاک وحید ان کے قدم کی، مل جائے اگر خاک وحید ان کے قدم کی، مل جائے اگر خاک وحید ان کے قدم کی، حاصل اسے ہو جائے سند باغ ارم کی، بے مثل ہے نسبت بھی درے شاہ امم کی۔ کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور میرے امام نے ایک موقع پر کہا ہے جس کا میں نے مطلب آپ کے درمیان رکھا کہ یا غوث آدم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، شکر کے جوش میں شکر کے جوش میں جو ہیں تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں اے غوث آدم راج جس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج جس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا
ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ مقدس سامعین، غلامان تاج الشریعہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، غلامان گلزار ملت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ مقدس محفل پاک، یہ مقدس کانفرنس الحمدللہ رب العالمین یہ مقبول بارگاہ ہے۔ انتظامیہ کا انتظام کرنا، لوگوں کی محنت و کوشش، لوگوں کی جد و جہد، ہماری اور آپ کی شرکت الحمدللہ رب العالمین یہ مقبول بارگاہ ہے۔ آخر مقبول بارگاہ کیوں نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمارے درمیان آج ایسی مقدس اور بابرکت شخصیت جلوگر ہے جسے بقیت السلف کہا جاتا ہے، نمونہ خلف کہا جاتا ہے، جسے پیر لاسانی کہا جاتا ہے، جسے پیر مغا کہا جاتا ہے، جسے شیخ طریقت کہا جاتا ہے، جسے شیخ طریقت کہا جاتا ہے، جسے پیر طریقت کہا جاتا ہے، جسے بازوی تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ولی ابن ولی ہے، یہ مخدوم ابن مخدوم ہے، یہ پیر ابن پیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سرکار گلزار ملت کی ذات آج ان کا نام اقدس مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک نشان بن چکا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک پہچان بن چکا ہے۔ گلزار ملت کو میں نے مسولی شریف میں عرس مقدسہ کے موقع پر چند جملے فرماتے ہوئے سنا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین دل باغ باغ ہو گیا، اور بیشتر تقریروں میں، بیشتر اپنی نشستوں میں نے ان جملوں کو دہرایا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے یہ علماء کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، علماء کی خدمت کی جا رہی ہے، علماء کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کے کارنامے کے اعتبار سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے کام تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ ناشرین مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ محافظین مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا للہ میں تو اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کا نام لیا کرتا ہے، مفتی اعظم کا نام لیا کرتا ہے، استاد زمن کا نام لیا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے بازوی تاج الشریعہ کہا جا رہا ہے، شہدائے اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، شہدائے مفتی اعظم ہند کہا جا رہا ہے۔ یقین جان لیجیے یہ بچا ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ ان کی سانسوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت بالکل جلوگر ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت موجسن ہے، اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر کے چلے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا چراغ لے کر کے چلے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج اگر بھیونڈی کی بات ہو یا بامبے کی بات ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ملک کے کسی بھی کونے کی بات کرتے ہو، تو جنہوں نے زیارت کی ہے وہ بھی ان کے نام پہ مر رہے ہیں، جو نہیں زیارت کیے ہیں اعلیٰ حضرت کے تمثل وہ بھی ان کے دیوانے نظر آ رہے ہیں، ان کے دیوانے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو جہاں جاتے ہیں یہی اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وادی رسا کی کوہ رسا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رسا کا ہے، اور انہوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رسا کا ہے۔ نعرے تکبیر، واہ 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 لگا یا رسول اللہ، کیا بات، اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ۔ اور سرکار حضور گلزار ملت داماد اللہ نورانی کے قدم پاک کے خاک کو بوسہ دیتے ہوئے چند جملے بڑھ کر کے اور عرض کروں مخالفین اور حاسدین کے لیے۔ آپ بیدار ہیں مخالفین اور حاسدین کے لیے کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشیشی پڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشیشی پڑھ کے دکھلا دو۔ اور مخالفین تاج الشریعہ کو ایک چیلنج میں دیا کرتا ہوں، آج میں پھر عرض کرتا ہوں کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا سفینہ بخشیشی پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا سفینہ بخشیشی پڑھ کے دکھلا دو۔ وہ سرکار تاج الشریعہ کا دیوان ہے، وہ سرکار تاج الشریعہ کا نعتیہ کلام ہے، نعتیہ کتاب ہے، اسے پڑھ کر کے بتاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج یہاں غلامان تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے ہیں، غلامان گلزار ملت بیٹھے ہوئے ہیں، غلامان
سرکاران مسولی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے مقدر کے لوگ وہ ہیں جو نبی کی بات سن رہے ہیں اور نبی کی آل کے سامنے سن رہے ہیں، نبی کی آل کی سرپرستی میں سن رہے ہیں، نبی کی آل کی معیت میں سن رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ کچھ مخالفین اور حاسدین ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ناشرین کو اور ماننے والوں کو یہ تانا بھی دیتے ہیں اور یہ جملے بھی طنز کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن سادات کرام کے معاذ اللہ یہ غدار ہے، سادات کرام کے یہ گستاخ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کو تو سادات کرام کا مرتبہ اور ان کا درجہ، ان کا ادب و احترام ہمارے امام نے سکھایا ہے۔ ہمارے امام نے ہماری گٹھیوں میں اس طرح سے ڈال دیا ہے کہ سادات کے گستاخ ہم ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی بے حرمتی کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی بارگاہ میں گستاخی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے امام نے تو ایک موقع پر کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی۔ تو سنو جس امام نے یہ ذہن دیا ہے، یہ مساج دیا ہے، اس امام کی محبت ہم جانتے ہیں، اس امام کا عشق جانتے ہیں، اور اسی کے بینر تلے، اسی کے سایہ تلے، اسی کے پرچم تلے ہم کسی کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی بھی آ جائے جو بہت دستار والا ہو، امامے والا ہو، زیادہ مریدین والا ہو، جلسے جلوس والا ہو، وہ خطیب ہو، کوئی بھی ہو، اگر کتنی بھی بڑی شخصیت کا حامل ہو، ہم اس کو ایسے نہیں مانتے ہیں۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے ترمامیٹر میں اسے ڈالتے ہیں اور ناپتے ہیں۔ اگر مسلک میں کھڑا اترتا ہے تو ہمارا سر جو ہے اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا غدار ہوتا ہے، تو ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم اسے جاننے کو تیار نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگنے کو تیار نہیں ہے۔ چونکہ میرے امام نے سہن دیا ہے، میرے امام نے مساج دیا ہے کہ سادات کرام کا مرتبہ تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے۔ ہم ان کا تذکرہ کیا کریں گے، ان کا ذکر خیر کیا کریں گے، ان کے خاندان کی بات کیا کریں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت دنیا والوں کے لیے، میرے اہل بیت دنیا والوں کے لیے کشتی نوح کے مثل ہیں۔ ان کے اندر جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ اور اس سے جو ہٹ گیا وہ یہاں بھی غرق ہو جائے گا، آخرت میں بھی غرق ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سادات کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم سادات کے متقد ہیں، سادات کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں۔ نام تو ہے آپ کا، وہ حکم یہ ملا کہ اختر پرواز کو پڑھوا دیجیے۔ نہیں اختر پرواز کو پڑھے بتا دیا ہم نے۔ مقدس سامعین، یہ غوث آدم کانفرنس رضی اللہ تعالی عنہ، غوث آدم کی اولاد یہاں جلوگر ہیں، غوث آدم کی آنکھوں کی نور یہاں جلوگر ہیں۔ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام، حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں امام احمد بن حنبل کے روضہ پاک پر پہنچا، مزار پر، امام احمد بن حنبل کے روضے پر پہنچا، ان کے مزار پر پہنچا۔ یہ کون جا رہا ہے؟ غوث آدم جا رہے ہیں، بڑے پیر جا رہے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اٹنگے پیجامے والا کہے کہ مزارات پر جانا شرک ہے معاذ اللہ، تو ہم نہیں مانتے۔ ہمارے پیر جا رہے ہیں، پیروں کے پیر جا رہے ہیں، روشن ضمیر جا رہے ہیں، بڑے پیر جا رہے ہیں۔ شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غوث آدم کے ساتھ میں امام احمد بن حنبل کے روضے پر جیسے پہنچا، غوث آدم تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد مراقبہ فرمایا۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت احمد بن حنبل اپنے روضے پاک سے باہر آ گئے، احمد بن حنبل اپنے روضے پاک سے باہر آ گئے، اور شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا خرقہ پاک پہنایا۔
سینے سے لگایا، اپنا خرقہ پاک انہیں پہنایا اور فرمایا اے عبد القادر، میں شریعت و طریقت میں آپ ہی کا ماننے والا ہوں، شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت میں آپ ہی کا ماننے والا ہوں، آپ ہی کا تابعدار ہوں، آپ ہی کا چاہنے والا ہوں۔ دیکھیے احمد ابن حنبل فرما رہے ہیں، قبر پاک سے نکل کر کے سینے سے لگا رہے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں، پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں اور غوث اعظم کا مرتبہ بتا رہے ہیں، غوث اعظم کی شان بتا رہے ہیں۔ غوث اعظم کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ایک موقع ہے، ایک مرتبے کی بات ہے کہ آپ کی بارگاہ کرم میں ایک مریض کو لایا جاتا ہے، ایک مریض ہے جو بالکل لا علاج ہے، جسے حکماء نے لا علاج کہہ دیا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، اطباء نے لا علاج کہہ دیا ہے۔ اب ان لوگوں نے غوث اعظم کے آستانے کا رخ کیا، غوث اعظم کی بارگاہ کرم میں لے جاتے ہیں اور لٹا دیتے ہیں۔ غوث اعظم تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ مریض کے چاہنے والوں نے، اس کے رفقا نے کہا سرکار یہ ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، حکماء اور اطباء نے لا علاج کہہ دیا ہے، سرکار چند ہی لمحے کا مہمان ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اسے اپنے گھر لے کر کے جاؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ، چند لمحے کا مہمان ہے، دنیا سے کوچ کر جائے گا، لیکن ہمیں اطمینان نہ ہوا، ہم آپ کی بارگاہ کرم میں لے کر کے آئے ہیں، سرکار نگاہ کرم فرما دیجئے، نظر عنایت اٹھا دیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نظر ولایت اٹھاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اپنے مدرسے کے میدان میں، وہاں سے ایک تنکا اکھاڑتے ہیں، اکھاڑ کر لاتے ہیں اور دے دیتے ہیں کہ مریض کو کھلا دو۔ وہ مریض کو کھلانا تھا کہ وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، مریض صحت و سلامتی کے ساتھ اڑ جاتا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور صحت و توانا ہو جاتا ہے۔ ابھی جو چارپائی پر لیٹے ہوئے آیا تھا، اپنے پیروں سے چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اس تنکے میں کوئی خاصیت نہیں ہے، بات اتنی ہے یہ میرے مدرسے کے گراؤنڈ کا تنکا ہے اور اس تنکے کے اوپر میرے مدرسے کے طالب علم چلا کرتے ہیں، ان کے قدموں کی یہ برکت ہے، ان کے قدموں کی یہ برکت ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے غوث اعظم کے مدرسے کے طالب علم کے قدموں کی برکت یہ ہے اگر لا علاج مریض کو کھلا دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے، وہ صحت و توانا ہو جائے، وہ تندرست ہو جائے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے افتاد جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے جملے سمیٹ کر کے آپ کے درمیان سے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ میں اپنی خوشبختی سمجھ رہا ہوں کہ حضور والا کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں اور ان کی دعاؤں کے سایہ تلے، ان کی محبتوں کے سایہ تلے چند اپنے جملے میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ بڑے مقدر کے سکندر وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنے اکابرین اور اپنے مخدومین کے سامنے کچھ گفتگو اور لب کشائی کا موقع پایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے ایک جملہ کہا تھا آج کی یہ مقدس محفل مقبول بارگاہ ہے، اور کیوں نہ ہو اولاد فاطمہ جلوہ گر ہیں، نبی کی آل جلوہ گر ہیں، اولاد فاطمہ جلوہ گر ہیں۔ ارے ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کی بقول ما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رتکنی بر قبول منو دستامان آل رسول۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارا یہ اللہ۔ مزاج ہے، ہم رب کی بارگاہ کرم میں اس طرح سے عریدہ پیش کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے معروضات کو رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم میدان محشر میں جب حاضر ہوں گے تو اولاد فاطمہ کے دامن کرم کو پکڑ کر کے آئیں گے، ان کی جوتیوں کے سایہ تلے آئیں گے، ان کے دامن کرم کے سایہ تلے آئیں گے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کو یہ فخر ہے اور یہ ناز ہے کہ ہمارے ساتھ اور ہماری جماعت میں ہمارے ساتھ ایسے سادات کرام ہیں جن پر ہندوستان ہی نہیں آج عالم اسلام ناز کیا کرتا ہے۔ آج
عالم اسلام ناز کیا کرتا ہے۔ میری تو خوش قسمتی کہ عرس سرکار مسولی کے موقع پر حاضر ہوا۔ میں نے وہ منظر دیکھا یقیناً مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا جبہ پاک جب زیب تن فرما کر کے سرکار گلزار ملت داماد اللہ النورانی تشریف لاتے ہیں تو یقین جانیے دل کہتا ہے مولا کائنات جلوگر ہیں، سبحان اللہ، مولا کائنات جلوگر ہیں، سبحان اللہ، سبحان وہ روشنی، وہ نور، وہ سما، وہ منظر کیا کہنا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا مقدر ہے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کا نصیبہ ہے کہ ان بزرگوں کا سایہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ کرم میں حاضری دیجئے، یہی تو وسیلہ ہے، یہی تو ذریعہ ہے۔ ہم اپنی دعا میں انہیں وسیلہ بناتے ہیں، اپنی دعا میں انہیں ذریعہ بناتے ہیں، اپنی دعا میں انہیں بہانہ بناتے ہیں۔ آج کی یہ مقدس محفل اور کانفرنس انعقاد کی گئی علاقے کے غلامان تاج الشریعہ، جماعت ردائے مصطفیٰ کے ارکان سب نے مل کر کے محفل پاک کو انعقاد کیا، آج کی کانفرنس کو انعقاد کیا۔ لیکن ہم تو پریشان ہیں کہ اللہ کرے ہماری محفل قبول ہو جائے، ہماری کوشش قبول ہو جائے، ہماری جدوجہد قبول ہو جائے۔ جس نے 1 روپیہ دیا ہے وہ بھی اس بات کا متمنی ہے کہ ہمارا 1 روپیہ رب کی بارگاہ کرم میں قبول ہو جائے۔ جس نے اور زیادہ دیا ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے اور رب کی بارگاہ کرم میں آرزو مند ہے کہ ہماری خدمت قبول ہو جائے۔ میں کہتا ہوں انہیں ذریعہ بناؤ، انہیں وسیلہ بناؤ، تمہاری محنت بھی قبول ہو جائے گی، تمہارا پیسہ بھی قبول ہو جائے گا، تمہاری کوششیں بھی قبول ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ بہانہ ہے۔ اور اسی وسیلے کے حوالے سے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ حضرات گرامی اب وسیلہ تلاش کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وسیلہ نماز کو بنایا جائے، وسیلہ روزے کو بنایا جائے، وسیلہ زکوٰۃ کو بنایا جائے، وسیلہ حج کو بنایا جائے، وسیلہ اعمال صالحہ کو بنایا جائے۔ میں منکر نہیں، لیکن مجھے کہنے دیا جائے آپ جو سجدہ کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس سند ہے کہ یہ سجدہ مقبول بارگاہ ہے؟ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں کیا آپ کے پاس سند ہے کہ یہ روزہ مقبول بارگاہ ہے؟ آپ جو حج کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس سند ہے یہ حج مقبول بارگاہ ہے؟ ارے روزے کی بات کرتے ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کا دور ہے، عید کا دن ہے، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم امیر المومنین بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، گریہ وساری کر رہے ہیں، آہو بقا کر رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا سرکار آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ خلیفہ وقت نے کہا، ارشاد فرمایا خوشی کا دن ان کے لیے ہے جن کے روزے مقبول بارگاہ ہو گئے ہیں، جن کی نمازیں مقبول بارگاہ ہو گئی ہیں، جن کے سجدے مقبول بارگاہ ہو گئے ہیں، خوشی ان کے لیے ہے۔ مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم نے میرا روزہ قبول کیا کہ نہیں کیا ہے، نماز قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یہ امیر المومنین ہے، آقا کریم علیہ السلام کے مقدس صحابی ہیں جن کا یہ مساج ہے، تو آپ اپنے سجدے کے بارے میں کیا دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ تو آپ سوال کرو گے فخر الدین حشمتی اگر دلیل دیتا ہے تو ہی دے دے کہ ہم وسیلہ کس کو بنائیں، تو میں کہوں گا وسیلہ ایسے کو بناؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم کا مقبول ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہو، جو مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں قربیت حاصل کر چکا ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو میرے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، اولیاء کرام کو اپنا مقبول کہہ رہا ہے۔ اور ولی کے معنی بھی ہوتے ہیں دوست کے، ولی کے معنی ہوتے ہیں قریب کے، ولی کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ کے، ولی کے معنی ہوتے ہیں سبب کے، ولی کے معنی ہوتے ہیں وسیلہ کے۔ یعنی وسیلہ اگر بنانا ہے تو اولیاء کرام کو بناؤ، یہ مقبول بارگاہ ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا ہے تو آپ اولیاء کرام کو وسیلہ بناؤ۔ اب اگر وسیلہ بنانا ہے تو مولا کائنات کا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بنانا ہے تو سادات کرام کا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بنانا ہے تو غوث آدم کا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بنانا ہے تو سرکار غریب نواز کا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرنا ہے تو سرکار مخدوم پاک غازی پاک سرکار مسولی کا وسیلہ تلاش کرو، اعلیٰ حضرت کا وسیلہ تلاش کرو، مفتی آدم کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ کہیں گے اب اگر وسیلہ ہمیں تلاش کرنا ہے تو غوث آدم تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، غریب نواز تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، سرکار مسولی تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اب ہم کسے پکڑیں جو ہمیں غوث آدم تک پہنچائے؟ ہم کسے پکڑیں جو غریب نواز تک پہنچائے؟ ہم کسے پکڑیں
تو سرکار مصولی تک پہنچائے، ہم کسے پکڑے تو سرکار اعلیٰ حضرت تک پہنچائے۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے، اگر غوث اعظم تک پہنچنا ہے، اگر غریب نواز تک پہنچنا ہے، مارحلہ کے سادات تک پہنچنا ہے، مصولی کے سادات تک پہنچنا ہے، قلبی بالکرام کے سادات تک پہنچنا ہے، تو آج کی تاریخ میں قادم القضات فی العلم سرکار تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ سرکار مارحلہ تک پہنچائیں گے، مارحلہ والے غوث اعظم تک پہنچائیں گے، غوث اعظم مولائے کائنات تک پہنچائیں گے، مولائے کائنات تک پہنچ گئے تو رسول کائنات تک پہنچ جاؤ گے۔ تاج الشریعہ کے دامن کو پکڑو اور ان کے دامن کرم میں آ کر کے یہ نعرہ لگاؤ کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تاج الشریعہ 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 تاج الشریعہ۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آئیے اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھتے ہیں، آپ سوال کریں کہ سرکار اعلیٰ حضرت عالم تصور میں عریضہ پیش کریں کہ فخر الدین حشمتی کہتا ہے کہ گلزار ملت کو وسیلہ بناؤ، سرکار مصولی کو وسیلہ بناؤ، ان کے دادا پردادا کو وسیلہ بناؤ۔ سرکار یہ بات کہاں تک صحیح ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ بھیونڈی سے آ کر کے ایسی باتیں کرتا ہے، ہمارے دماغ میں بات آتی نہیں، تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں آ جائیے، اعلیٰ حضرت آپ کو جواب دیں گے۔ اعلیٰ حضرت سے آپ سوال کریے، ہدایت بخشش انہوں نے لکھی ہے، کنز الایمان ان کا ہی ہے، اس طرح سے 1400 کتابیں اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھی ہیں، اور کتنی زبانوں پر آپ کو مہارت تامہ حاصل ہے یہ علماء جانتے ہیں، آپ کو بتایا بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خدمات ادھر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمات وہ ہے جسے اپنے تو اپنے پرائے بھی تسلیم کیا کرتے ہیں۔ کوثر نیادی نے یہ کہا تھا ایک موقع پر کہ مجھے اپنے علم پر بہت ہی زیادہ فخر اور گھمنڈ اور تکبر تھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اتنی روٹیوں کو میں نے نہیں کھایا ہے، لیکن اس کا بیان ہے، وہ شخص کہتا ہے اپنے وقت کا بہت بڑا مفکر ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب امام احمد رضا کو پڑھنا شروع کیا، ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، تو میں نے اپنے آپ کو ایسے پایا جیسے سمندر کے ساحل پر ابھی کھڑے ہو کر کے میں سیپیاں چن رہا ہوں، اور اعلیٰ حضرت سمندر کے اندر گھوٹا لگا کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر چکے ہیں، اور موتیاں نکال رہے ہیں، موتیاں کھنگال رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے میں طفلِ مکتب اپنے آپ کو تصور کیا، وہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کے بارے میں ڈاک دہلوی نے کہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رسا مسلم، اس سب آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ٹھہرو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے زمانے میں کیسے اعلیٰ حضرت بے مثال تھے، اپنے زمانے میں کیسے حجت الاسلام بے مثال تھے، اپنے زمانے میں کیسے مفتی اعظم بے مثال تھے، اپنے زمانے میں کیسے ریحان ملت بے مثال تھے، اپنے زمانے میں کیسے مفسر اعظم بے مثال تھے۔ آج کی تاریخ میں اس زمانے میں اسی طرح سے میرے تاج الشریعہ بے مثال ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں لا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ میں اہل سنت میں انہیں قاضی القضات فی الہند ہی نہیں بلکہ قاضی القضات فی العالم مانا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان میرے اللہ۔ تاج الشریعہ جملہ میں نے کہا ہے قاضی القضات فی العالم، شاید آپ سے کوئی کہہ دے کہ بہت بڑھ چڑھ کر کے بول گیا، قاضی القضات فی الہند ہی کہا جاتا تھا، تو سنو قاضی القضات فی العالم میرے تاج الشریعہ اس معنی کر کے ہیں کہ صرف ہندوستان کے لوگ ہی نہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میرے تاج الشریعہ سے آج کی تاریخ میں پوری دنیا کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ جی جی جی، عرب سے استفتاء آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، بے شک حق ہے۔ عراق سے آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، ایران سے آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، مصر سے آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، یمن سے آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، شام سے آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، پاکستان سے آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ میرے تاج الشریعہ قاضی القضات فی العالم ہے، کیونکہ پوری دنیا سے آنے والے مسائل کا وہ حل فرما رہے ہیں، اور سب کے مسائل کو حل کر کے سب کو صراط مستقیم کا راستہ بتا رہے ہیں، سب کو صراط مستقیم بتا رہے ہیں۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں سوال کریں
اعلی حضرت کی بارگاہ کرم میں عریضہ پیش کریں کہ وسیلہ کیا ہے، تو اعلی حضرت کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک آخری جملہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ ابھی میں اندر بیٹھا تھا تو میں نے سنا سنی دنیا کا اعلان ہو رہا تھا، اٹھائیے تو جی، یہاں کے اراکین اور ناظم صاحب اس کا اعلان کر رہے تھے۔ 2 روز قبل دھاراوی میں حضور تاج الشریعہ کی آمد پر فقیر کی تقریر ہوئی، وہاں بھی میں نے عرض کیا، اور فی الوقت میں حضور والا کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے میں بڑی سختی سے اور بڑی ذمہ داری سے اور بڑے ادب سے گزارش کروں گا اس ماہنامہ کے آپ ممبر بن جاؤ۔ ابھی تک اہل سنت سے کہا جاتا تھا جامع نور نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، وہ نہ پڑھو، اس پر مرکز سے پابندی ہے، تو لوگ کہتے تھے حضرت کیا پڑھیں کیا پڑھیں، کچھ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کے سامنے مرکز سے سنی دنیا آ رہا ہے، یہ مرکز کا پیغام آپ تک پہنچے گا اس کے ذریعے۔ جی گزارش ہے آپ سالانہ ممبر نہیں بلکہ پورے عمر کے ممبر بن جاؤ۔ سبحان اللہ، 5000 روپیہ بڑی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے سینکڑوں لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو سالانہ نہیں بلکہ پوری عمر کے ممبر بن سکتے ہیں۔ آپ اس کے ممبر بنیں گے، مرکز کا پیغام آپ تک پہنچے گا، سچا پیغام جس کے بانی سرکار تاج الشریعہ ہیں، اس کے سرپرست سرکار اسجد میاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ تک پہنچے گا، آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کے ذریعے مرکز کا فائدہ ہوگا، اور مرکز سے آپ جڑے رہیں گے، مرکز سے جو بھی پیغام نشر ہوگا سنی دنیا کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے گا۔ آپ کسی بھی بات سے لا علم نہیں رہیں گے، باخبر ہوتے رہیں گے، فیض و برکات و کمالات و حسنات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ اس کے ممبر سالانہ بنے، اللہ نے توفیق دی ہے تو پوری عمر کے لیے ممبر بن جائیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو زیادہ خرید کر کے اہل ایمان میں اہل سنت میں تقسیم کر دیں۔ یہ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں مرکز سے جڑنے کا، لہذا آپ اسے فراموش نہ کریں۔ رب کی بارگاہ کرم میں دعا ہے جو جملے میں نے عرض کیے اگر کچھ غلطی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے توسل اسے معافی کا پروانہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔